نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ النساء مدنی صورت ہے. 176 آیات، 24 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 96 نمبر پر آنے والی صورت. نام اس حوالے سے کہ اس صورت میں خواتین نساء ان کے مسائل بتائے گئے ہیں، خواتین کے حقوق، فرائض، ازواجی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے. زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ صورت میری رخصتی کے 8 ماہ بعد نازل ہوئی، اور اگر تاریخی پس منظر کے ساتھ ریلیٹ کریں تو یہ صورت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی. غزوہ احد 3 ہجری میں، اور سورہ نساء کے مضامین 3 ہجری کے اواخر یعنی اینڈ سے لے کر 4 ہجری کے اینڈ یا 5 ہجری کے اوائل یا سٹارٹ تک سورہ نساء کے مضامین اور آیات نازل ہوئے. اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھیں تو غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کو بڑا بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا، 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 تقریباً زخمی ہوئے، ایک کثیر تعداد خواتین کی بیوہ، بہت سے بچے یتیم. تو لہٰذا اس سوشل پس منظر میں جو حالات اس معاشرے یا سوسائٹی میں رونما ہوئے، بیوہ بیویوں خواتین کے ساتھ نکاح، اس لیے تعدد ازواج، ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت، بیوہ اور یتیم بچوں کو شہداء کی وراثت کی تقسیم، اس لیے وراثت کے احکامات. تو لہٰذا اس پس منظر میں سورہ نساء کے احکامات نازل کیے گئے. اس دور میں جو ایک معاشرتی مسائل پیدا ہوئے تھے، جو سوشل ایشوز پیدا ہوئے تھے، ان کو ہینڈل کرنے اور ان کی گائیڈنس دینے کے لیے یہ احکامات نازل کیے گئے. اگر میں مضامین کے خلاصے کے حوالے سے بات کروں تو ایک اسلامی ریاست اور امت کے لیے ہر سطح پر احکامات سورہ نساء میں دیے گئے. اور اگر ترتیب ان مضامین کی دیکھی جائے تو آغاز سے لے کے انتہا تک صورت میں سب سے پہلے معاشرے کی بنیادی اکائی، دا بیسک یونٹ آف دا سوسائٹی، گھر کے اندر کے لیے شریعت کے احکامات. نکاح کا کیا پیمانہ ہوگا، نکاح کی تعداد، نکاح کی شرائط اور طریقہ، اور پھر اس کے بعد نکاح کے بعد ازواجی مسائل کہ گھر کے اندر کا تانا بانا سٹرکچر کیسا ہوگا، ازواج کی کیفیت، ان کی فرائض، ان کے حقوق، ان کے باہمی تعلقات،
اور پھر ان تعلقات میں اگر بگاڑ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، تو پھر اس تنازع کو سیٹل کیسے کیا جائے گا، کیسے لوگ مصالحت کروائیں گے؟ تو یہ گھر کے اندر کے سٹرکچر کے احکامات، گھریلو ازواجی زندگی کے احکامات، یہ سرکل پہلا سرکل ہے۔ اس کے بعد اس سے باہر کا سرکل، معاشرہ، سوسائٹی، کہ جب گھر کے دروازے سے باہر نکلو گے، گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ازواج، اپنی وراثت کے احکامات سمجھ لو، اس کے بعد جب گھر کے دروازے سے باہر نکلو گے تو سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک مسلمان کے لیے کیا لائے عمل ہوگا، انٹریکشنز، حقوق العباد، حقوق اللہ۔ تو یہ مسلمان معاشرے کا سرکل، یہ دوسرا سرکل ہے جس کے احکامات دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا دائرہ، ایک اسلامی ریاست، ایک مسلمان مملکت ہے، اسلامک کنٹری ہے، تو اس کے لیے احکامات کیا ہے، اس کی انٹیریئر افیئرز کیسے ہوں گے، اس کی منسٹری آف ایکسٹیریئر افیئرز یا فارن افیئرز کیسے ڈیل کرے گی، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، وہ سارا یہ تیسرا سرکل ہے، ایک اسلامی ریاست کے احکامات۔ اس میں حکومت کیسی ہوگی، حکمران کیسے ہوں گے، حاکموں اور محکوموں کے تعلقات اور معاملات کیسے ہوں گے، یہ تیسرا سرکل ہے۔ اور اس کے بعد بین الاقوامی سطح، انٹرنیشنل سطح پر امت مسلمہ کے لیے احکامات بتائے گئے۔ تو لہٰذا سورہ نساء میں ترتیب کے لحاظ سے ہم انر سرکل سے لگاتار باہر کے سرکل تک کے احکامات ترتیب وار شکل میں یہ حکمت بھرے احکامات پڑھیں گے۔ سورہ نساء خواتین کے حوالے سے، نام نساء، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو سورہ نساء پڑھاؤ، کیونکہ اس میں خواتین کے حقوق پہ بات ہے۔ تو خواتین کے حقوق تو مردوں نے دینے ہیں، تو جب باپ، بھائی، بیٹے، شوہر اپنی مسلمان عورتوں کے حقوق سمجھیں گے، اپنے فرائض کو پہچانیں گے، تو تبھی خواتین کو ان کے حقوق ملیں گے۔ یہ بہت حکیمانہ مشورہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ویسے بھی آگے چلنے سے پہلے یہ بات میں مینشن کرتی چلوں کہ یہ اسلام کا تصور کہ قرآن میں، اسلام میں عورتوں کی پوزیشن اور سٹیٹس کیسا ہے۔ قرآن میں عورتوں کی نمائندگی موجود ہے، اور صرف یہ نہیں ہے، قرآن خواتین اسلام کے حقوق کا چارٹر لے کر آیا۔ وہ معاشرہ جس میں عورتوں کو انسان نہیں، ان کو چیزوں کی طرح خریدا بیچا جاتا تھا، عورتوں کو کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، جس کو اون کیا جاتا تھا، پوزیس کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، جس کی ملکیت کے حقوق منتقل کیے جاتے تھے۔ تو اس معاشرے میں قرآن کے احکامات خواتین کے حقوق کا چارٹر لے کر آئے۔ اسلام ویمن رائٹس، حقوق نسواں کا محافظ دین ہے، اور رحمت للعالمین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حقوق نسواں کے علمبردار بن کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہ دین ہے، یہ ہمارا قرآن اور اسلام کی تعلیمات جو مسلمان خواتین کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ حفاظت ہی تو ہے۔ ماں، ایک مسلمان عورت جب ماں ہے تو قرآن اس کے حقوق سمجھاتا ہے۔ حدیث ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ بتا دیتی ہے، اور حدیث ماں کے قدموں تلے ان الجنت عند رجلیہا، کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ مسلمان عورت جب بیوی بنتی ہے تو قرآن ہائی لائٹ کر کے کہہ دیتا ہے عاشروہن بالمعروف، کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں، ان کے ساتھ بھلے چنگے معروف طریقے سے، شریفوں کے طریقے سے گزران کرو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کا حق شوہر کو سکھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ تو اس کے منہ میں ڈالے گا تو وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ یہ مسلمان عورت جب بیٹی بنتی ہے تو سبحان اللہ، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیتے ہیں امت کے بھائیوں کو، باپوں کو، کہ جو اس بیٹی کی کفالت کرے گا، اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے گا، بیٹوں کو اس پر ترجیح نہیں دے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کی تعلیم و تربیت کرے گا، اور جب وہ جوان ہو گئی تو اس کا نکاح کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یہ بیٹی ہے، ایک مسلمان عورت جب بچی ہے، بیٹی ہے، تو اس کا یہ حق ہے۔ اور جب وہ مسلمان عورت بہن بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بھائیوں کو مخاطب کر کے فرما دیتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دوں؟ تمہاری وہ بہن جو بیوہ یا مطلقہ ہو کر تمہاری طرف لوٹ آتی ہے، تو یہ اسلام ہے اور یہ حقوق نسواں ہے اور یہ ویمن رائٹس کی پروٹیکشن ہے۔ اللہ ہمیں اس دین سے خائف ہونے کی بجائے اس کی طرف مائل اور قائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو اسلام دشمن عناصر، یہود، ہنود، نصارہ، مسلمان خاتون کو قرآن کی تعلیمات سے بدگمان اور بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ قرآن کی تعلیمات میں عورتوں کے اوپر بڑی سختی ہے، بڑی پابندیاں ہیں، بڑے قدغن اور بڑی لیمیٹیشنز ہیں اور بہت زیادہ تشدد اور جبر ہے، تو اللہ ہمیں اس کی نفی کرنے اور اس کی نفی میں دلائل دینے اور مسلمان خواتین کو اس قرآن کی حکمت بھرے احکامات کے لیے قائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت اس بات میں ممتاز ہے اور اس کو یہ ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون خطبہ نکاح تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ نساء کی پہلی آیت کو مسنون خطبہ نکاح میں ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے۔ یہ مسنون خطبہ نکاح کیا تھا؟ اصل میں نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھنا یہ شرائط نکاح میں سے ایک ہے، اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر خطبہ ارشاد کرتے تھے تو مخصوص خطبہ تھا، یہ آیت اس میں شامل ہے۔ اصل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ایک ہی خطبہ ارشاد کرتے تھے اور اس میں جو الفاظ اور اس میں جو پیغام اور بیان تھا اس کو اگر ہم سنیں تو اس بات کی اہمیت ذہنوں میں ضرور راسخ ہوتی ہے کہ یہ خطبہ جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا تھا اس میں ضرور کوئی بہت اہم اصول ہوں گے۔ نکاح کے موقع پر جب وہ دونوں ازواج، وہ لڑکا لڑکی جو نکاح کے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں، وہ دونوں گھرانے جو ایک بندھن میں بندھنے لگے ہیں، وہ سارے افراد اس موقع پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اگر یہ پڑھا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ افراد جو گھر کے معمار ہیں، جنہوں نے ایک نئے گھر کی بنیاد بنانی ہے، ایک نئے گھر کی تعمیر کرنی ہے، ان معماروں کو جب یہ
خطبہ سنایا جاتا تھا تو اس میں ایک کامیاب، خوشحال، پرسکون اسلامی گھرانے کی تعمیر اور تشکیل کے لیے کوئی بڑے سنہرے اصول، کوئی بڑے گولڈن ٹپس ہوں گے کہ یہ ہر اس موقع پر دہرایا جاتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں عموماً نکاح کا خطبہ مردوں کی سائڈ پہ پڑھا جاتا ہے، خواتین سننے سے محروم رہتی ہیں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ جو آج کچھ رواج پڑتا جا رہا ہے کہ نکاح مسجد میں ہوتا ہے اور خواتین بھی وہیں ہوتی ہیں، وہ لڑکی اور لڑکا اور گھر والے سب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، تو پھر سب سن تو لیتے ہیں، لیکن اس پر مزید دوسری محرومی یہ کہ ہم عربی زبان کو نہیں سمجھتے۔ اگر خطبہ عربی زبان میں پڑھ دیا جاتا ہے تو سننے والوں کو سمجھ کچھ بھی نہیں آتا کہ اس میں کیا پیغام ہے، اس میں کیا اصول ہیں، اس میں کیا گولڈن گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ تو یہاں میں مکمل خطبہ نکاح تو نہیں، لیکن اس خطبہ نکاح میں شامل سورہ نساء کی ایک آیت میں جو اصول بتائے گئے ہیں ایک کامیاب خوشحال گھرانے کی تعمیر کے لیے، وہ ہائی لائٹ کروں گی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اللہ کا تقوی کرو۔ یہ میں بتاتی چلوں کہ مسنون خطبہ نکاح میں تقوی، خوف خدا، اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 4 دفعہ آیا ہے۔ اس آیت میں ہی اگر آپ دیکھیں اتقوا ربکم، پھر واتقوا اللہ، اور پھر اینڈ میں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ نگران ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی خوف خدا ہی کا احساس۔ اس آیت ہی میں 3 دفعہ، پورے خطبہ نکاح میں 4 دفعہ تقوی اور خوف خدا اور پرہیزگاری کا تذکرہ۔ گویا ایک کامیاب، ایک سکسیسفل، پرسکون اور خوشحال مسلمان گھرانے اور ازواجی یا میرٹل ریلیشن شپ کے لیے خوف خدا بہت ضروری ہے۔ خوف خدا، اللہ سے ڈریں۔ گھر کے افراد کے دلوں میں اگر اللہ کا خوف ہے اور وہ کوئی کام، کوئی عمل ایک دوسرے کے ڈر سے، رشتہ داروں کے ڈر سے، ہمسایوں کے ڈر سے یا برادری کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے کر رہے ہیں نا، تو اس عمل میں ہمیشہ کی پرسسٹنس، دوام اور کنٹینیوٹی ہوگی۔ میں کئی دفعہ یہ بات مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں آنے والی بہو ہے، اگر اس گھر میں آنے والی بہو کے دل میں شوہر کا خوف ہے اور اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر وہ کام اس کی پسند یا اس کی مرضی کا نہیں کرے گی، یا اس کے پیرنٹس کے ساتھ ڈیلنگ اس کی مرضی یا مطابق خواہش کے نہیں کرے گی، تو وہ شوہر ناراض ہو جائے گا، خفا ہوگا، ڈانٹے گا، جھڑکے گا، یا عین ممکن ہے کہ اس کا نان نفقہ، اس کی جو پاکٹ منی وغیرہ ہے وہ کم کر دے گا، یا اس سے ذرا تھوڑا سا کٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنے سسرال، اپنے ساس سسر کی ڈیلنگز صرف اپنے شوہر کے ڈر سے کرتی ہے، تو پھر جتنی دیر شوہر گھر میں ہوگا، جس کا خوف ہے، اتنی دیر اس کا رویہ شوہر کے سامنے اماں جان، بابا جان، سب کے ساتھ بڑی سافٹ، ریفائنڈ، پولائٹ، کرٹیس، خاطر، تواضع، سر پاؤں دبانا۔ لیکن اگلے دن جیسے ہی وہ شوہر کی گاڑی گھر سے نکلے گی، گیٹ بند ہوگا، اس کا لہجہ بھی بدل جائے گا، اس کا انداز بھی بدل جائے گا، اور پھر سر دبانے کی بجائے وہ گلا دبانے کی طرف آئے گی، کیونکہ جس کا خوف تھا نا، اب وہ گھر میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گھر والے گھر نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ اور یہ صرف بات بہو کے ساتھ نہیں، یہ دونوں ریلیشن شپس میں آپ دیکھیں کہ وہ مرد کماؤ بیٹا ہے گھر کا، اور والدہ کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ بیٹا مجھ سے ناراض ہو گیا، شاید جو اپنے گھر میں خرچہ دیتا ہے یا کوئی حصہ ڈالتا ہے تو وہ شاید کم ڈالے گا۔ اگر
لڑکے کی ماں اس بہو کی ساس اپنے بیٹے کا خوف کرتی ہے، اس کو اپنے بیٹے کے ناراض ہونے، اس کے خوف، اس کی خفگی، اس کی ناراضگی کی فکر اور ڈر ہے، اور اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو جتنی دیر وہ بیٹا ہے گھر میں وہ اس کے ساتھ بڑے لاز رکھرے کرے گی، اس کے ساتھ بڑا لاڈ پیار کرے گی، اس کے ساتھ بڑے خاطر تواضع کرے گی. جیسے ہی بیٹا جائے گا اس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہوگی. تو یہ بات ضروری کیا ہے کہ افراد کا نہیں، رشتہ داروں کا نہیں، محلے والوں کا نہیں، برادری کا نہیں، اللہ کا خوف جب گھر کے افراد کے دلوں میں ہوتا ہے تبھی وہ رشتہ مضبوط بھی ہوتا ہے، اس کے اندر سکون بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر محبتوں کا ایک بندھن بھی قائم ہوتا ہے. تو کامیاب خوشحال ازواجی زندگی کا پہلا اصول بولڈ لیٹرز میں لکھ لیجئے، خوف خدا، تقوی. اللہ نے فرمایا اتقوا ربکم، تم اپنے رب کا تقوی کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات، اس ذات کا تقوی کرو، اس رب کا تقوی کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا. ایک جان سے بنایا کا تذکرہ یہاں پہ کیوں، اور اس کو ایک خطبہ نکاح میں منشن کرنا امپورٹنٹ کیوں؟ یہ تصور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ آئے گا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو. یہ ہے نفس واحدہ. کس چیز کو نکالا جا رہا ہے؟ تکبر کو. تمہارا روٹ، تمہارا سورس، تمہارا اوریجن وہ ایک ہے. عام طور پر ایک دوسرے پر فخر جتانا، اکڑنا، غرور کرنے کی بنیاد اپنے اوریجن اور سورس کی بنیاد پر ہوتی. تو یہ کہہ کر کہ تمہیں ایک جان سے بنایا گیا، ہر قسم کا تکبر، غرور، تفاخر، اترانا یہ نکال دیا گیا. اور یہ بھی ایک کامیاب خوشحال ازواجی یا گھریلو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. گھر کے افراد میں سے کسی ایک کے دل میں بھی تکبر یا ایروگنس ہوگی تو آپس میں محبتوں کے بندھن نہیں بنیں گے، آپس میں دلی محبتیں نہیں پیدا ہوں گی. میں باتیں ہمیشہ مثالوں سے اس لیے سمجھاتی ہوں کہ وہ ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہیں. آنے والی بہو اگر اس کو کوئی تکبر یا گھمنڈ ہے کہ میرا باپ بہت مالدار ہے، میں ڈھیر سا اپنا جہیز لائی ہوں، یا میرا باپ بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے، میرا باپ کوئی آئی جی ہے، کوئی فارن منسٹر ہے، کوئی ایمبیسڈر ہے، کوئی کور کمانڈر کی بیٹی ہوں، میری تو بہت بڑا پاوا، میری بہت بڑی سپورٹ اور بیکنگ ہے. یا اس کو اپنی تعلیم، اپنی ڈگری پر بہت تکبر ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی. وہ اپنی دیورانیوں کو، جٹھانیوں کو، اپنی نندوں کے ساتھ نہ گھلے گی، نہ ملے گی، نہ رچے گی، نہ بسے گی. وہ اپنے آپ کو ون اپ سمجھتی ہے. تو لہٰذا وہ جو پیار کا اور محبت کا تعلق پنپنا تھا وہ نہیں بڑھے گا. اس تکبر اور تفاخر کی سیڑھی کی وجہ سے وہ محبتوں کے اندر ایک ڈانٹ پیدا ہو جائے گا. سملرلی ساس اگر اس کو تکبر ہے کہ ہم یا میں، میری تو ذات بہت اونچی، ہماری تو برادری، ہمارا گھرانہ، ہم بڑا مالدار گھرانہ، یہ پتہ نہیں کہاں نچلے گھرانے سے آ گئی ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی آنے والی بہو کو، تو آپس میں محبتوں کا تعلق نہیں گرو کرے گا. تو لہٰذا دوسرا کانسیپٹ، ہر قسم کے تکبر کو نکال دو. غرور، تکبر، اکڑنا، فخر کرنا، اترانا نہیں، عاجزی اور انکساری ہوگی، ہمبلنس ہوگی تو گھروں کے اندر محبت اور سکون قائم ہوگا. یہ دوسرا نسخہ. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس ایک جان سے اللہ نے اس کا زوج یا جوڑا بنایا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مرد اور عورت
ہسبینڈ اور وائف کو زوج کہہ رہا ہے. عربی زبان میں زوج جوڑے کو کہتے ہیں, پیئر. جوڑے میں, ایک پیئر میں دو چیزیں ہوتی ہیں, لائک جوتے کا, موزے کا ایک جوڑا ہوتا ہے نا, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے آپ سب میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ایک جوڑے میں دونوں چیزیں یکساں ہوتی ہیں, ایک جیسی برابر ہوتی ہیں, الائک ہوتی ہیں. ان میں سے ایک اعلیٰ اور ایک ادنا نہیں, ایک کمتر اور دوسری برتر نہیں, دونوں ہم پلہ ہوتی ہیں, دونوں برابر اور یکساں ہوتی ہیں. اعلیٰ, ادنا, کمتر, برتر کا تصور نہیں ہے جوڑے میں. اور پھر دوسری بات, جوڑے میں دونوں چیزیں ایک دوسرے پر اپنی تکمیل کے لیے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. جیسے آپ کے شوز میں سے اگر ایک پاؤں گم ہو جائے, دوسرا پاؤں کسی کا ہے نا, آپ کچھ دیر کے لیے اس کو رکھتی ہیں کہ شاید کہیں سے مل جائے گا, یا ساکس ہمیشہ دھلتی ہیں تو ایک پاؤں رہ جاتا ہے اور دوسرا دھلائی کے بعد واپس نہیں آتا. کچھ دیر تو ہم اس کو ڈرارز میں رکھتے ہیں, لیکن ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملتا تو ہم پہلے کو بھی پھینک دیتے ہیں. تو گویا جوڑے میں یہ دو چیزیں ہیں, دونوں برابر اور یکساں اور ہم پلہ, اور دونوں اپنی تکمیل کے لیے, اپنی کمپلیشن کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے, انحصار ہے دوسرے پر. تو گویا ازواج, میاں بیوی, شوہر اور بیوی میں سے کوئی ادنا اور دوسرا اعلیٰ نہیں ہے. بیوی کمتر اور شوہر برتر نہیں ہے. نفی ہو گئی اس تصور کی جو معاشرے میں بسا اوقات وہ اکڑ والے شوہر کہتے ہیں, تم میرے پاؤں کی جوتی ہو, میں تمہیں پاؤں کی جوتی بنا کے رکھوں گا. یہ شریعت کا تصور نہیں ہے, یہ دین کا رنگ نہیں ہے. دونوں ہم پلہ ہیں, دونوں برابر ہیں. اور مور اوور, شوہر کو اپنی زندگی اور گھریلو سٹرکچر کی تکمیل کے لیے, اپنی ڈومیسٹک لائف کی تکمیل کے لیے بیوی کی ضرورت ہے, اور بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے. دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے. آگے چلنے سے پہلے ایک اور تصور اور فلسفہ سمجھانا چاہوں گی. ہیں تو دونوں برابر, ہیں تو دونوں ہم پلہ اور ایکول, بیجا کا دھونس بھی نہیں ہوگا, بیجا کا روب بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ جان لیجئے گا کہ اللہ نے, خالق نے ان دونوں کو بنایا فرق ہے. ان کی ساخت, ان کی حیت, ان کے مزاج, ان کا جسم, ان کے ایموشنز, ان کی جسمانی حالتیں, طاقتیں, کیفیتیں, سب فرق ہے. اسینشلی انٹیگرلی فرق ہے. سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, فزیکلی, جسمانی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے, اعصابی لحاظ سے مرد اور عورت فرق ہیں. مرد کیسا ہے؟ مرد جسمانی, اعصابی اور ایون معاشی لحاظ سے طاقتور ہے, مضبوط ہے, قوی ہے, اور زیادہ ٹف ہے, ہارڈی ہے, ریزیلینٹ ہے. عورت نرم ہے, نرم مزاج ہے, جسمانی لحاظ سے, اعصابی لحاظ سے کمزور ہے, لیکن اس نرمی میں شفقت ہے, اس نرمی میں محبت ہے. وہ ٹوٹ کے چاہنے والی ہے, اور اس کے دل, اس کے لمس, اس کے ہاتھ, اس کے جسم میں نرمی اور شفقت ہے. دونوں مزاج فرق ہیں, جسمانی لحاظ سے, اعصابی لحاظ سے, ہر لحاظ سے دونوں انٹیگرلی فرق ہیں. اب جب بنے فرق ہیں تو پھر اللہ نے ان کے دائرے فرق کر دیے, ان کے سفیئرز آف لائف فرق کر دیے, ان کے شعبہ ہائے زندگی, ان کے فرائض, ان کی ذمہ داریاں, ان کی ڈیوٹیز فرق کر دیں. مرد چونکہ طاقتور ہے, اسٹرانگ ہے, ٹف ہے, تو اللہ نے کہا پھر تمہاری ذمہ داری تمہارے گھر کے باہر ہے. گھر کے باہر نکلو, گرمی, سردی, جاڑا, طوفان, بارش, لو,
لوگوں کے کڑوے کسیلے جملے، مار پیٹ، دل دکھانے والی باتیں، تم ہر لحاظ سے طاقتور ہو، جاؤ گھر سے باہر نکلو، وہ تمہارا دائرہ کار ہے، گھر سے باہر تمہارا دائرہ کار ہے، جاؤ کماؤ، ارن کرو، فینڈ کرو، فیچ کرو، پرووائڈ کرو، ان کی مالی ضرورتوں کو پورا کرو، گھر چلاؤ، گھر کے مالی نظام کو اٹھاؤ. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اس کے جسمانی اور اس کی سائیکولوجیکل ساخت کی وجہ سے اس کا دائرہ کار ذمہ داریوں کا گھر سے باہر ہے. خاتون، میں پھر دہراؤں گی، جو نرم و نازک ہے، جو شفقت کرنے والی، محبت کرنے والی، حساس ہے، سینسٹیو ہے، اس کا دائرہ کار گھر ہے. وہ گھر جو ننھے ننھے پودوں کی نرسری ہے. گھر میں ہوتے ہیں نا ننھے ننھے پودے جنہوں نے پروان چڑھ کے شجرتن طیبتن بننا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے کمزور والدین، تو گھر کا دائرہ کار یہ عورت کا دائرہ کار ہے، جہاں ان بچوں کو، ان بیماروں کو، ان کمزوروں کو، ان ضعیفوں کو محبت چاہیے، نرمی چاہیے، شفقت چاہیے، وقت چاہیے، توجہ چاہیے، حساسیت کے ساتھ ان کو ٹینشن چاہیے. عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے. یہ دونوں کے دائرے، دونوں کے سفیئرز، دونوں کے حقوق و فرائض ٹوٹلی فرق ہے. تو یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ دونوں کے حقوق اور فرائض بھی فرق ہیں. لیکن مسلمان گھرانے میں حقوق و فرائض کی چھینا جھپٹی نہیں ہے. مسلمان گھرانہ، ایک مسلمان آنگن کوئی کشتی کا میدان یا کوئی لڑائی کا اکھاڑا نہیں ہے کہ جہاں بیوی اپنے حقوق چھین رہی ہے، شوہر اپنے حقوق چھین رہا ہے. نہیں، مسلمان گھرانہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے، حقوق و فرائض کی چھینا جھپٹی کا میدان نہیں. مسلمان گھرانے میں طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے، حدیث نے سب کو ان کے فرائض بتا دیے. بیویوں کو اپنے فرائض بتا دیے، شوہروں کو ان کے فرائض بتا دیے. ہاں، بیوی کے فرض شوہر کے حقوق ہیں اور شوہر کے فرض بیوی کے حقوق ہیں. مسلمان گھرانے میں دونوں نہیں، سارے کے سارے افراد اپنے اپنے فرائض حساسیت سے، ذمہ داری سے، خوف خدا سے، فرض شناسی سے ادا کرتے رہتے. شوہر اپنے فرائض ادا کر رہے، بیوی اپنے فرائض ادا کر رہی، پوری حساسیت اور فرض شناسی سے اور خوف خدا سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے قیامت کے دن فرائض کے بارے میں سوال ہے. ان کو ڈر ہے کہ قیامت کے دن فرائض کے بارے میں سوال ہے، اور فرائض کی عدم ادائیگی اور فرائض کی کوتاہی پر سزا اور حساب کا امکان ہے. اس لیے دونوں اپنے اپنے فرائض ادا کرنے پر حساسیت سے جمے رہتے ہیں. رہا معاملہ حقوق کا تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. آپ کو یہ فلسفہ سمجھ آ گیا نا، تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کا گھر بڑا پرسکون گھرانہ ہوگا. اپنے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں جواب دہی کے ڈر سے، سزا کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. اور جو اپنے حقوق ہیں نا، ان کی پرواہ نہیں کرنی، ان کو چھیننے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ اللہ عادل ہے. اللہ نے قیامت کا دن یوم الحق عدل کے لیے پیدا کیا ہے. اگر دنیا میں کسی کے حق نہیں دیے گئے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن حقوق کی ادائیگی کو بڑے خوبصورت انداز میں وہ رحمان پورا کرے گا. اور ذرا اپنے دل کو ٹٹول لیجئے، پوچھ لیجئے کہ کیا ہمارے حقوق اگر دنیا کے بندے ادا کریں گے تو وہ اچھے ادا کریں گے، یا دنیا کے بندوں کا رب ادا کرے گا رحمان اور رحیم تو وہ بہتر ادا کرے گا؟ تو بس حقوق کی کمی، حقوق کی کوتاہی، اس کو درگزر کر دیں، اس کو اگنور کر دیں، اس کو معاف کر دیں اور موو along in life. اگر آج بحیثیت بیوی مجھے حقوق نہیں مل رہے، بحیثیت ماں مجھے حقوق نہیں مل رہے، بحیثیت بہن مجھے حقوق نہیں مل رہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن
اللہ کے بندوں کی بجائے اللہ پر ان حقوق کی کمیوں کو دور کرے گا اور اپنی شان سے کرے گا. اور وہی معاملہ میں تو اللہ سے گمان کرتی ہوں کہ جیسے دعا کے لیے نا کہ جن کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور اللہ پھر اس کے بدلے اجر دے گا، اور پھر وہ لوگ روئیں گے جن کی دعائیں یہاں پہ قبول ہوئی تھیں کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو یہی معاملہ حقوق کا بھی ہوگا. یہاں ہم روتے ہیں کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہوتے، ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے. تو قیامت کے دن جب اللہ محروموں کو، مجبوروں کو، مظلوموں کو حق دلائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں بندوں نے حق دیے ہی نہ ہوتے. تو اللہ ہمیں صبر سے، تحمل سے، صلح سے درگزر کرتے ہوئے فرض شناسی سے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا، امن کا گہوارہ بنائے اور یہ نسخے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں ایک زوج سے بنایا اور پھر اس سے اس نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دیں. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کرو. الذی تساءلون بہ والارحام. خطبہ نکاح میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں اگلی چیز جو بہت اہم ہے، رحم کے رشتوں کا پاس، صلہ رحمی. تو گویا کامیاب خوشحال گھرانے کے لیے جو اگلا نطقہ اور اگلا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، صلہ رحمی کا احساس، صلہ رحمی کی حساسیت. لا يدخل الجنۃ قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث کی حساسیت. ہر شخص شوہر ہے یا بیوی ہے، وہ اپنے رحم کے رشتوں کا بھی احترام کرے گی اور اپنے رحم کے رشتوں کو بھی جوڑے گی اور دوسرے کے رحم کے رشتوں کو بھی قائم کرنے کا اور احترام کرنے کا پاس رکھے گی. شوہر اپنے رحم کے رشتوں، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلق کرے گا اور بیوی کو اس کے رحم کے رشتوں سے ملاقات اور تعلق پر بھی نہیں روکے گا. بیوی اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور دل کی کشادگی، مہمان نوازی کرے گی، اور شوہر کو بھی اس کے کان بھر کے اپنی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان سے شوہر کے رحم کے رشتوں کو کاٹنے کا معاملہ بھی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رحم کے رشتوں کا بھی احترام کرنا. اور ان سارے معاملات میں یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی. تو یہ پہلی آیت ایک کامیاب، خوشحال، سکسیسفل میرٹل ریلیشن شپ اور کامیاب مسلمان گھرانے کی تعمیر کے بہت گہرے اصول سمجھا رہی. آیت نمبر 2، یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. انہو کان حوبن کبیرا، یتیم کا مال کھانا حوبن کبیرا، کبیرہ گناہ ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر کے، نام لے کر، لیبل کر کے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ بہت تھوڑی جگہوں میں کیا ہے. جیسے آگے جا کے قرآن میں اللہ نے قتل اولاد کو کانا خطئن کبیرہ کہا ہے. اولاد کو قتل کرنا اس کو خطئن کبیرہ، کبیرہ گناہ کہہ کر لیبل کیا ہے. اسی طرح یہاں پر یتیم کا مال کھانا، اگر کوئی شخص یتیم ہے، اس کی کفالت کرنے والا گارڈین اس کی وراثت کے مال میں سے کھا جاتا ہے یا اس کے وراثت کے مال کو، اچھے مال کو برے سے ریپلیس کر دیتا ہے، تو اس کو حوبن کبیرہ، کبیرہ گناہ کہہ کر پکارا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، میں تمہیں 2 کمزوروں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں، یتیم اور بیوہ. اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتا ہے. تو اس کو حوبن کبیرہ کہہ کر پکارا گیا ہے. سورہ نساء کی یہ آیت جب نازل ہوئی
تو صحابہ اکرام ہوبن کبیرہ کے ارتکاب سے بہت زیادہ ڈر گئے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے عملی طور پر جو یتیم بچے، احد کے بعد بہت سے بچے یتیم ہوئے تھے نا، ان کی کفالت کچھ صحابہ اکرام نے ذمہ اٹھایا۔ شہداء کے یتیموں کی کفالت بہت بڑے اجر اور ثواب کا معاملہ تھا، تو ان یتیموں کی کفالت کا ذمہ مدینہ ہی کی بستی میں اٹھا لیا گیا۔ اب جب یتیموں کی کفالت کرنے والے گارڈینز نے یہ آیت سنی کہ ان کا مال کھانا ہوبن کبیرہ ہے، تو وہ تو متقی پرہیزگار، فکر آخرت سے آشنا، انہوں نے کیا کیا؟ یتیموں کے جو مال تھے وہ سارے کے سارے الگ کر دیے، ان کا چولہا چونکا کھانا پینا سب الگ کر دی، کہ کہیں ان کا مال ہمارے مال میں مل نہ جائے اور ہم غلطی سے ان کے مال میں سے کچھ کھا نہ لیں۔ یہ احتیاط کی حد تھی، یہ تقوی کی حساسیت کی حد تھی۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ان کا سارا کچھ جب الگ کر دیا، احتیاط کا تقاضا کرتے ہوئے، تو عملی مسائل آ گئے، پریکٹیکل پرابلمز آ گئیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک گھر میں 2 چولہے چونکے چلنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے نزول کے بعد جب صحابہ نے احتیاط عمل کی حد کر دی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الیتامی، وہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر فإن تقاتلوہم فإخوانکم، کہ دیکھو ان کے معاملے میں ویسے تو اصلاح بہتر ہے، لیکن اگر تم ان کو ملا لو نا تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی انہوں نے اتنی حد درجہ احتیاط کی کہ زندگی کے اندر پریکٹیکل ایشوز پیدا ہونے لگے، اور پھر ان کی سہولت کے لیے، نرمی کے لیے، ان کے مالوں کو ملانے کی اجازت، لچک اور چھوٹ اصلاح کے دائرے کے اندر رہ کر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ صحابہ اکرام کا تقوی، ان کی اطاعت کی حد، ان کی پرہیزگاری، ان کی فکر آخرت کے پیمانے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی آیت اور حکم کا ضمیمہ نازل کرنا پڑتا تھا۔ آیت نمبر 3، اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو، کیونکہ یتیموں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور صرف لڑکے نہیں، بہت سی بچیاں بھی یتیم ہوئی تھیں، تو ان کا تذکرہ، اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو۔ یتیموں کے ساتھ بے انصافی کا تذکرہ کیسا تھا؟ عرب معاشرے کا ایک طریقہ اور انداز تھا کہ جو ایک کفالت کرنے والا گارڈین مرد، اس کی کفالت میں اگر کچھ یتیم بچی ہوتی، یہ بچی جب بالغ ہوتی، نکاح کے قابل ہوتی، اگر کفالت کرنے والے سرپرست کو اس یتیم بالغ بچی کا حسن پسند آتا اور اس کے ساتھ نکاح کی رغبت اور خواہش ہوتی، تو وہ اس بچی کی مرضی، اس کی خواہش پوچھے، معلوم کیے اور اس کا احترام کیے بغیر جبراً اس کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ جو سرپرست تھا وہ اس یتیم بچی کو اگر پسند ہوتا، اس کے دل کو لگتی، تو پھر جبراً اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، اور یوں اس کو 2 فائدے حاصل ہوتے، ایک تو اس کے نکاح میں وہ بچی آ جاتی، اور دوسرا اس کا جو وراثت کا مال ہے اس کے اوپر بھی وہ قابض ہو جاتا۔ اور پھر دوسری سچویشن کہ وہ یتیم بچی اگر اس کو پسند نہ آتی یا اس کا حسن اس کو اچھا نہ لگتا اور اس کے ساتھ نکاح کی کوئی رغبت یا خواہش اس کے دل میں نہ آتی، تو پھر وہ زیادتی ایک اور شکل میں کیسے کرتا تھا کہ نہ خود اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور نہ اس یتیم بچی کو کسی اور سے نکاح کرنے دیتا تھا۔ کیوں؟ اس خوف اور اس ڈر سے کہ اگر اس نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا تو اس کا شوہر اس کا جو مال وراثت کا ہے اس کا مطالبہ کرے گا۔ تو ہرس، ہوس اور طمع کے چکر میں آ کر اس یتیم بچی کو کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کرنے سے جبراً روک دیتا تھا
یا جبرن نکاح کر لیتا تھا اور یا جبرن نکاح سے محروم کر دیتا تھا. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غلط روی کی نفی کر دی اور فرمایا کہ ان کو چھوڑ کے تم کیا کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. الفاظ دیکھیں آیت نمبر 3 میں، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں عورتوں سے. سورہ نساء کی اس آیت سے قرآن کے احکامات کے مطابق نکاح میں پسند، مرضی، خواہش اور لائق کا جواز ملتا ہے. ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے، جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہیں بھلی آئے. بہت سے لوگ اسلام کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ اسلام بڑا تنگ نظر ہے، اسلام کے احکامات بڑے سخت اور متشدد ہیں، اور اسلام کے اندر بے جا کی پابندیاں اور سختیاں اور لمیٹیشنز ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر وسعت ہے، اسلام کے احکامات میں کشادگی ہے، نرمی ہے، سہولت ہے، فطری ضرورتوں کا خیال ہے اور اس کا لحاظ ہے. آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا کے. اسلام کوئی اولڈ فیشن ریلیجن نہیں ہے، کوئی آبسلیٹ ریلیجن نہیں ہے. اسلام لیٹسٹ اور ماڈرن ریلیجن ہے جو نکاح تک میں پسند کی اجازت دے رہا ہے، پسند کی چھوٹ دے رہا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دین میں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کو نکاح کی پسند کی اجازت شریعت میں ہے، تو آپ کہیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 3، ما طاب لکم من النساء. یہاں سے. اور دوسری بات، شرائط نکاح. وہ شرائط، ابھی آگے جا کے میں اس پہ بات کرتی ہوں، وہ شرائط جن کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. شرائط نکاح میں سے پہلی شرط فریقین کی رضامندی، ایجاب و قبول. یہ فلاں بچی جو فلاں باپ کی بیٹی ہے اتنے مہر پر قبول ہے، اور پھر لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے. یہ فریقین کی رضامندی اور یہ ایجاب و قبول، یہ ان کی پسند کو مد نظر رکھنے کا ایک جواز ہے. تو گویا شریعت میں نرمی ہے، سہولت ہے، لچک ہے، چھوٹ ہے، کشادگی ہے احکامات میں. بیجا کی تنگی اور سختی اور تنگ نظری نہیں ہے اسلام میں اور قرآن کی تعلیمات میں. لیکن پسند کا طریقہ یہ حیا کے دائرے کے اندر ہوگا، یہ شریعت کی حدود کے مطابق ہوگا. بے حیائی اور بدکاری کے ساتھ کا طریقہ نہیں ہوگا پسند کے لیے. خدارہ پسند کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد پھول پھول بھنورے کی طرح رس چوستا پھرے، یہ نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح. ہر قسم کا گھومنا پھرنا، چیٹنگ، ڈیٹنگ، فلرٹنگ، اور پھر یہ پسند کا طریقہ نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. پسند کا طریقہ کیا ہے؟ جو شریعت کی حدود اور حیا کے دائرے کے اندر رہ کر ہوگا. بڑا مناسب سا، معروف سا طریقہ ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان نکاح کا معاملہ طے کرنا ہے تو پہلے لڑکے کی مائیں بہنیں وہ جا کر اس بچی کو دیکھ لیں گی، لڑکے کے باپ بھائی اس بچے کو دیکھیں گے، گھر والے آپس میں ملاقات کریں گے. اگر سب کچھ ہم پلہ لگا، برابر لگا، شرائط، ضرورتیں، ریکوائرمنٹس، پیمانے سب پورے لگے کہ ہماری ساری شرائط اور ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں کمپیٹیبل اور ایکسیپٹیبل ہیں، تو پھر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ دونوں لڑکی اور لڑکے دونوں کو بٹھا کے ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ان کی پسند کروا لی جائے گی. اینڈ دیٹ از اٹ. اور اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ لڑکے کی ماں پہلے ہی دن کہے کہ جی ہم تو اپنے بیٹے کو ساتھ ہی لائیں گے اور دکھائیں گے. نہیں، پہلے مل لیجئے، آپس میں ملاقات کر لیجئے، ڈیسائیڈ کر لیں دونوں گھرانے کے یو آر فائن اینڈ یو اوکے ود اٹ، اور آپ اس کام کے ساتھ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد پسند کا مرحلہ آخری مرحلہ ہوگا. تو یہ شرافت ہے
اور حیا کے دائرے کے اندر رہ کر یہ شریعت نے اس کی اجازت اور اس کی لچک اور چھوٹ دی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو ان میں سے 2 2 3 3 4 4 کے ساتھ۔ یہ حکم ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت، مسلمان مردوں کو ایک سے زیادہ یعنی 4 کی حد تک نکاح کرنے کی اجازت کا حکم ہے۔ اس کو عموماً تعدد ازواج کا حکم کہا جاتا ہے۔ تعدد ازواج، یہ تعدد ازواج کا حکم نہیں ہے، یہ تحدید ازواج کا حکم ہے۔ عورت کے ایک سے زیادہ نکاح کا حکم تعدد کا نہیں ہے، تحدید ہے، حد لمٹ کی گئی ہے کہ 4 ہوں گے، 4 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس عرب معاشرے کی حالت، اس میں تو قصیر نکاح تھے۔ جیسے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو غیلان بن نبی سلمہ کے نکاح میں 9 سے 10 بیویاں تھیں، حمیر اسدی کے نکاح میں 8 بیویاں تھیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ تحدید تھی، یہ جو تم 10 10 9 9 8 8 بیویاں رکھو گے یہ نہیں ہے، حد ہے تمہاری 4۔ تو لہٰذا یہ تحدید نکاح کا حکم ہے، اور یہ وہ حکم ہے جس پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، بہت زیادہ کرٹیسزم کی جاتی ہے، اور جو اسلام کو اور قرآن کی تعلیمات کو ڈی فیم اور بدنام کرنے کے لیے نعوذ باللہ، اور مسلمان عورتوں کو قرآن کے احکامات سے بدگمان اور خائف کرنے کے لیے کہ قرآن کی تعلیمات میں تو مسلمان بیویوں کے ساتھ ہے ہی بہت زیادتی۔ پیچھے سورہ بقرہ میں کہا کہ ان کی گواہی پوری نہیں ہے، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ آگے جا کے سورہ نساء میں پڑھیں گے ان کی وراثت کا حق بھی آدھا ہے، اور یہاں دیکھو ادھر عورتوں کو آدھی اور ادھر مردوں کو 4 عورتوں سے نکاح۔ بڑی زیادتی، بڑی ظلم ہے، بڑا جبر ہے عورتوں پر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت کے احکامات، قرآن الحکیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ اللہ اپنے کلام میں قرآن الحکیم میں جب حکم دیتا ہے تو حکمتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی کم عقلی، ہمیں اپنی ناقص العقلی کی وجہ سے کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ شریعت کے احکامات میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے مرد کو ایک سے زیادہ کی اجازت دی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ شریعت کے احکامات انڈیویجول کے لیے نہیں ہوتے، معاشرتی فلاح کے لیے، سوسائٹی کے لیول پر۔ صرف انڈیویجولز کو کیٹر نہیں کیا جاتا، صرف انڈیویجولز کے احساسات اور تصورات اور جذبات کو، اگر ایک کے جذبے اور تصور، کسی کا موڈ کچھ، کسی کا مزاج کچھ نہیں، یہ پوری سوسائٹی کی فلاح اور پوری سوسائٹی اور معاشرے کی فلاح کے تصورات یہاں پہ سمجھائے جاتے، تاکہ پورے کے پورے معاشرے میں سے بگاڑ، فتنہ، فساد، انکار، بدکاریاں سب رک جائے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے ایک سے زیادہ کی اجازت تو دی ہے، لیکن یہ اجازت، یہ لچک، یہ چھوٹ ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ کوئی حکم خداوندی نہیں ہے کہ لوگ اس بات کا جواز کہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک سے زیادہ کرو۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ فریضہ دین نہیں ہے۔ اس کو فریضہ دین یا سنت موقدہ سمجھنا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ لچک ہے، چھوٹ ہے، اجازت اور پرمیشن ہے انڈر سرٹن کنڈیشنز اور ود اے سرٹن شرط۔ کچھ حالتوں میں اللہ نے لچک چھوٹ دی ہے، اور اس لچک اور چھوٹ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے مشروط کیا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہے نا، ایک سے زیادہ کرنے والوں، 2 3 4 کرنے والوں، اگر تمہیں یہ خوف ہے اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پھر تمہارے لیے ایک ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہے یا حقیقت میں تم عدل اور ایکوالٹی نہیں کر سکو گے اپنی بیویوں کے درمیان،
تو پھر تم اس شرط سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر تم اس لچک سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے صرف ایک بیوی کا تصور ہے، پھر تم اس لچک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عدل کیسا ہے؟ تمام دنیاوی معاملات میں عدل، سارے ورلڈلی افیئرز میں اس کی باری، بیویوں کی باری، ان کے اخراجات اور نان نفقہ، پاکٹ منی، گھریلو اخراجات، ان کا گھر، جس کیٹیگری کے جتنے بڑے گھر میں، جتنے کرائے کے گھر میں ایک کو رکھتے ہیں، اس کو دوسری کو بھی اسی میں، جتنا ایک کا نان نفقہ اور اخراجات ہیں دوسری کے بھی اتنے ہیں، جو اس کو کھلاتے پلاتے پہناتے ہیں دوسری کو بھی اتنا ہے، جہاں ایک کے بچے پڑھتے ہیں، جس اسکول، جس کیٹیگری میں، جو گاڑی، جو سواری، جو آؤٹنگ، جو سب کچھ، سب برابر۔ دنیاوی معاملات میں ٹوٹل عدل کہا جا رہا ہے، اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ جو 2 سے زائد بیویوں سے آزمایا جائے، 2 یا اس سے زائد سے آزمائش ہے بھائی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ لوگ اس کو آزمائش نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک بیوی کے حقوق اور پھر 2 بیویوں کے حقوق بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 بیویوں یا زیادہ سے آزمایا جائے اور وہ ان میں عدل نہ کرے، یعنی اللہ تعدلو کی شرط کو پورا نہ کرے، تو پھر وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا۔ اور آدھے دھڑ کا مطلب کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا، پیرالائزڈ ہوگا، اور یہاں اس کا آدھا دھڑ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ شرط ہے۔ مختصراً میں ایک سے زیادہ نکاح کی جو حکمت ہے، میں مختصراً اس کے کچھ لاجکس بیان کروں گی تاکہ شاید کچھ ذہنوں کو یہ تصور سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ عین ممکن ہے کہ ایک خاتون جو کسی شوہر کے نکاح میں ہے، وہ کسی لحاظ سے، چاہے جسمانی، چاہے ذہنی، اعصابی، کسی لحاظ سے وہ بیمار ہے، کمزور ہے، ضعف کا شکار ہے، اور اپنی اس ذہنی، اپنی سائیکولوجیکل، اپنی فزیکل بیماری، کمزوری کی وجہ سے وہ شوہر کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، اس کی جو گھریلو ضرورتیں ہیں، وہ پوری نہیں کر سکتی۔ ایک شوہر کی گھریلو زندگی کی بھی ضرورتیں ہیں نا، اس کا کھانا پکانا، کپڑے دھونا، بچوں کو لک آفٹر کرنا، وہ تو باہر سے لائے گا، گھر کا نظام تو بیوی نے چلانا ہے۔ اور یہاں اس کی فزیکل ریکوائرمنٹس، اس کی شہوت کی خواہش کہ وہ تسکین نہیں کر سکتی ہے، تو پھر ایسی حالت میں شریعت نے اجازت دے دی، کانٹری ٹو جو یہود اور عیسائیوں کے تصورات ہیں۔ ان میں ایک کے اندر تو طلاق کی اجازت نہیں، اور ایک میں ایک کے ساتھ دوسری کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں۔ اب اگر ایک ایسا مرد ہے جس کی بیوی اس کی گھریلو، اس کی ازواجی، اس کی جسمانی، اس کی شہوت کی خواہشوں کی تسکین اور تکمیل نہیں کر سکتی، اور یہود اور عیسائیوں کی طرح یا تو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ایک بیوی کی موجودگی میں، یا پہلی کو طلاق دینے کی اجازت نہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بدکاری پر اترے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ جس نے فطری ضرورتیں اور خواہشیں بنانے والے رب نے رکھی ہیں، اس نے جائز اور حلال طریقے سے شہوت کی خواہشوں کی تسکین اور حرام اور بدکاری سے بچنے کے لیے اس کی اجازت دے دی۔ بہت دفعہ اولاد کی ضرورت، ایک خاتون بانجھ ہے اور شوہر اولاد کا خواہش مند ہے، ایسی حالت میں، اور یہاں ویسے اگر میں آپ کو یہ بھی بات سمجھاؤں، ہر دور میں، ہر معاشرے میں عورتوں کی شرح آبادی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔
ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں، ہر پیریڈ میں مردوں کی آبادی کم اور عورتوں کی آبادی زیادہ. بھئی ظاہر ہے مرد گھر سے باہر نکلتے ہیں، حادثے، ایکسیڈنٹس، جنگیں، ان تمام چیزوں کو گھر میں رہنے والی عورتیں ایکسپوز نہیں ہوتی. مردوں کا ڈیتھ ریٹ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ، عورتوں کا برتھ ریٹ بیٹوں کے، لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ. تو یہ فیکٹرز ہیں جس کے وجہ سے ہر علاقے میں عورتوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے اور مردوں کی آبادی کم ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال بتاؤں کہ جب وہ جنگ عظیم ہوئی، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، جب ورلڈ وارز ہوئیں تو جرمنی میں اس وار کے بعد مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی پاپولیشن دگنی ہو گئی. اگر 5,000 مرد ہیں تو اس علاقے میں 10,000 عورتیں تھیں. 1:2 کی ریشن ہو گئی مردوں اور عورتوں کی پاپولیشن میں. اب عورتوں کو مردوں کے ساتھ نکاح کے لیے موقع نہیں ملتا تھا، تو جس عورت کو جیسے ہی کسی مرد کے ساتھ نکاح ہوتا تھا وہ اتنی خوش ہوتی تھی کہ فوراً اپنا نام بدل کے مسز فلاں فلاں کر دیتی تھی. یہ جو مسز کا کانسیپٹ ہے نا، یہ وہیں سے شروع ہوا تھا، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یورپ سے شروع ہوا تھا. ہر معاشرے میں عورتوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے. اب ایسے حالات میں اگر مرد صرف ایک عورت کے ساتھ نکاح کرے گا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں بے شوہر خواتین موجود ہوں گی، جوان، کنواری، ان میرڈ خواتین معاشرے میں سنگل لونرز موجود ہوں گی. فطری ضرورتیں، جسمانی خواہشیں تو سب کے دلوں میں ہیں. کچھ تو باحیا ہوں گی، کچھ تو با کردار، دیندار، متقی، پرہیزگار ہوں گی، اور وہ اپنے آپ کو لپیٹ کے بچا کے بدکاری سے بچا کے رہیں گی. لیکن چاروں پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی. جب کچھ معاشرے میں عملی طور پر بے شوہر عورتیں ہوں گی تو عین ممکن ہے کہ وہ حرام طریقے پر ریزورٹ کریں گی. وہ اپنی جسمانی خواہشات کی تسکین کے لیے، شوہر کے حصول کے لیے، اپنی مالی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے عین ممکن ہے وہ کہ دوسروں کے شوہروں پر ڈاکہ ڈالیں گی. بدکاریاں، زناکاریاں، قحبہ گیری کے، پروسٹیٹیوشن کے اڈے پھر فروغ پائیں گے. معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی. اب ایسے حالات میں کیا بہتر ہے؟ ایک خاتون کی جگہ اگر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا جائے تو وہ معاشرہ جہاں پہ بے حیائی، بدکاری، زناکاری کی دعوتیں موجود ہیں، اور ایسی خواتین جن کا عملی طور پر کوئی شوہر نہیں، وہ ایسے عمل اپنا رہی ہیں، اور پھر مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو ایک بیوی کے لیے کیا بہتر ہے؟ بیوی کے لیے ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس کا شوہر اپنا بہت سا مال، اپنا بہت سا وقت، اپنی بہت سی محبتیں، اپنی بہت سی توجہیں بہت سی داشتاؤں پر، بہت سی کیپس پر، بہت سی گرل فرینڈز کے اوپر لٹاتا اور اڑھاتا رہے، اور یہ گھر میں عملاً بے شوہر زندگی گزارے. ایک آپشن تو یہ ہے. اور دوسری آپشن جو شریعت بتا رہی ہے، دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ خاتون، اس کا شوہر ایک جائز اور حلال طریقے سے اپنی منکوحہ اور دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارے. شریعت ایک خاتون کا تصور نہیں، پورے معاشرے کو کیٹر کرتی ہے. تو یہ کچھ حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا پابند کر کے مردوں کو ایک سے زائد خاتون کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی. اللہ ہمیں یہ حکمتیں سمجھنے اور جو لوگ بدگمانی کا شکار ہیں ان کو قائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 4. عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں
تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اب اس آیت میں نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط حق کے مہر، اس پر بات کی جا رہی۔ آگے بات کرنے سے پہلے شرائط نکاح کیا ہیں ایک فہرست لکھ لیجئے۔ فریقین کی رضامندی، ایجاب و قبول، ولی کی رضامندی۔ اس پر بات پیچھے ہم سورہ بقرہ میں وضاحت سے کر چکے ہیں۔ لا نکاح الا بولی، گواہوں کی موجودگی، خطبہ نکاح، حق کے مہر اور ولیمہ، تو یہ شرائط نکاح ہیں۔ ان شرائط کو پورا کیے بغیر مسلمان ازواج کے نکاح کی تکمیل نہیں ہوتی۔ میں پھر دہرا رہی ہوں، فریقین کی رضامندی، ایجاب و قبول، ولی کی رضامندی، گواہوں کی موجودگی، خطبہ نکاح، حق کے مہر کا ادا کرنا اور ولیمہ۔ ولیمہ یہ وہ تقریب ہے، وہ دعوت ہے طعام کی جو نکاح کے بعد برپا کی جاتی ہے۔ ولیمے کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں۔ اعلان نکاح، اناؤنسمنٹ آف نکاح، تاکہ لوگوں کو خبر دے دی جائے کہ نکاح ہوا ہے۔ پوشیدہ نکاح نکاح نہیں ہے، پوشیدہ نکاح کا تصور نہیں ہے، بیوی سے اجازت لینے کی تو تصور نہیں ہے۔ ایک مرد ایک بیوی کی موجودگی میں اگلا نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح ثانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو شریعت نے پابند نہیں کیا کہ وہ اپنی بیوی سے اجازت لے۔ ارے کون سی بیوی ہے جو سوقن کی اجازت دے گی؟ لیکن اعلان نکاح ضروری ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، میرے پاس تو کتنی خواتین آتی ہیں اور آ کے اپنے غم کا دکھڑا روتی ہیں کہ 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 8 سال کی میری بڑی بیٹی، 6 سال کا میرا بیٹا، اور مجھے اب پتہ چلا ہے کہ پچھلے 8 سالوں نے میرے میاں نے تو دوسری شادی کر لی ہوئی تھی، اس کے وہاں سے 3 بچے ہیں۔ تو یہ جو پوشیدہ نکاح ہے نا، اس کا تصور نہیں، اور ولیمہ اعلان نکاح کے لیے۔ ولیمہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، مختصر بھی ہو سکتا ہے، کھانا پینا مہمان کثیر بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، یہ حالات کے مطابق ہوگا، لڑکے کی جیب کے مطابق ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پورے کا پورا مدینہ مدعو ہے، دسترخوان لگایا، لوگ آتے جا رہے ہیں، کھا کے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، like almost all of Medina is invited۔ اور ادھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سردار حیی بن اخطب کی بیٹی ہے، بنو نذیر کا سردار، غزوہ خیبر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہے، چمڑے کا دسترخوان ہے اور بس وہ گھی اور آٹا مکس کر کے، بس that is it۔ حالات کے مطابق، سچویشنز کے مطابق، جیب کے مطابق، مالی استطاعت کے مطابق بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بارات کا تصور نہیں ہے، نہ بڑی نہ چھوٹی، لیکن ولیمے کا تصور ہے، اور ہر قسم کی ایکسٹینشن کا تصور ہے ولیمے میں۔ ولیمے کا دوسرا مقصد قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا۔ اب یہاں پہ ایک شرط جس کی بات اور وضاحت نہیں ہوئی، حق کے مہر، جس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، حکم خداوندی، حکم خداوندی ہے۔ حق مہر اصل میں وہ تحفہ ہے جو مرد نکاح کے موقع پر یا نکاح کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کو دیتا ہے۔ اس کا مقصد اور حکمت کیا ہے؟ مقصد اس شوہر کی ذہن سازی ہے، مقصد اس شوہر کی تربیت اور ٹریننگ ہے، اس کو سکھانا اور بتانا ہے پہلے دن سے، ڈے 1 سے، کہ دیکھو اس کی مالی کفالت تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو کھلانا پلانا، نان نفقہ، مالی ضرورتیں، کمٹمنٹس پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ڈے 1 سے اس کو دینے کا طریقہ سکھا دیا گیا۔
حق مہر حکم خداوندی ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہاں لکھا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 4. آرڈر آف قرآن، آرڈر آف اللہ، ڈو آف اللہ، حکم خداوندی اور فریضہ دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حق مہر دیا، سوائے ایک زوجہ محترمہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا کیونکہ ہبہ کی اجازت موجود تھی خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی سب کو حق مہر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے پتہ چلتا ہے 500 درہم. لیکن باقی جو نکاح ہیں ان کے لیے جو حق مہر آپ نے عموماً دیا 12.5 اوکھیا چاندی. 12.5 اوکھیا چاندی حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر نکاح کے موقع پر دیا. اس مالی حالت اور اس اکنامک کنڈیشن میں جس کا احساس آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بھانجے کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ ایک چاند آتا تھا، دوسرا چاند آتا تھا، تیسرا چاند آتا تھا اور کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چولہا نہیں چلتا تھا. تو جہاں معاشی حالت ایسی ہے، خود ساختہ ہے، یہ کوئی شک کی بات نہیں، یہ خود ساختہ فقر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی مرضی سے قل العف سب خرچ کر رہے تھے، لیکن تھا تو صحیح نا. یہ اکنامک کنڈیشن، یہ معاشی حالت، اس کے باوجود 12.5 اوکھیا چاندی حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو دیتے ہوئے نظر آ رہے. حق مہر لڑکے کی جیب، اس کی مالی استطاعت، اکنامک افورڈیبلٹی کے مطابق ہوگا. لڑکا اپنی شان کے مطابق دے گا اس لڑکی کی عزت کے لیے، لیکن لڑکی والے بھی بے جا تشدد اور اس پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. اگر اس کی جیب اجازت نہیں دیتی ہے، اس کی مالی استطاعت نہیں ہے، تو رشتہ دینے یا انکار کرنے کی شرطیں لگا کر بلا وجہ اپنی بیٹی کے لیے وہ ایک اکنامک سٹیبلٹی اور سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ اس سے زیادہ، اس کی پسلی جیب سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہوگا. لڑکے کی مالی استطاعت کے مطابق. اور مالی استطاعت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی مالی استطاعت، اس کی جیب کتنی ہے؟ ایک تعین کا پیمانہ اگر آج کے معاشرے میں بتاتی چلوں تو لڑکے یا لڑکے والوں نے جس قسم کا ولیمہ برپا کیا ہے نا، اس سے لگ پتہ جاتا ہے کہ ان کی جیب کتنی ہے. کتنا بڑا ولیمہ، کہاں پر ارینج، کتنی پر ہیڈ کی کیٹرنگ. تو اگر اتنا بڑا ولیمہ برپا کیا ہے تو پھر اسی شایان شان حق مہر بھی ہونا ضروری ہے. اور میں عموماً سہولت کے لیے ایک مشورہ دیا کرتی ہوں آج کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کہ لڑکے والوں کے لیے بہترین یہ ہے کہ جو طلائی زیورات یا جو سونا وغیرہ اس بچی کو نکاح کے موقع پر دیا جاتا ہے اسی کو حق مہر بنا دیا جائے، اسی کو حق مہر بنا دیا جائے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادی کی مہندیاں، باراتیں، ڈھولکیاں، مائیوں، فوٹو شوٹس اور ان تمام لوازمات کے اوپر اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے برادری کے سامنے بڑا ولیمہ بھی ضرورت ہے. اتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ جو اصل حکم خداوندی ہے نا، حق مہر، اس کو دیتے وقت جیب خالی ہو جاتی ہے. بری بھی دے دی، جوڑے بھی دے دیے، ڈیزائنر برائڈل بھی بنا دیے، ڈیزائنر سب کچھ بنا دیا. تو بس پھر یہ جو جیولری دی گئی ہے اسی کو حق مہر بنا دیجئے تاکہ نہ اس وقت مالی تنگی آڑے آئے اور نہ ہی عدم ادائیگی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے. حق کے مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے.
یہ ضروری نہیں کہ نقدی یا کیش یا سونے کی شکل میں ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ مدینہ کے معاشرے میں حق مہر کے دو واقع حیات طیبہ کے موجود ہیں۔ ایک واقعہ تو بخاری میں بھی موجود ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرماتے اور ایک خاتون نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے ہبہ کر کے پیش کیا۔ وہ خاتون نکاح کی خواہش مند تھی۔ ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے آپ کو کہے کہ میں حق مہر کے بغیر آپ سے نکاح کروں گی۔ یہ اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، یہ سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے۔ اس خاتون نے جب آپ کو پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی چاہت رغبت نہیں تھی اور وحی کا حکم بھی نہیں آیا، تو آپ خاموش رہے۔ صحابی راوی فرماتے ہیں کہ محفل میں ایک اور صحابی موجود تھے جن کے نکاح میں کوئی بیوی نہیں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ خاتون نکاح کی خواہش مند ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ میرا نکاح کروا دیجیے۔ مطلب یہ بھی نکاح کروانا چاہ رہی ہے اور آپ خاموش رہے ہیں، تو پھر مجھے نکاح کی حاجت ہے، میرا کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تیرے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ راوی فرماتے ہیں اس کنگلے نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس حق مہر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے گھر میں تلاش کر، تیرے گھر میں کوئی پیتل کی انگوٹھی تو ہوگی، یعنی as little and as trivial as that، تیرے گھر میں کوئی پیتل کی انگوٹھی تو ہوگی۔ وہ اپنے گھر میں گیا، پھر واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں پیتل کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ میں یہاں رک کے آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ پاکستان کے اندر رداد ہوتی تو ہمارے معاشرے کا کوئی بندہ ضرور ہی اٹھ کو کہتا، اے مفلس کنگلے فقیر، تیرے پاس پیتل کی انگوٹھی نہیں اور تو نکاح کرنے چلے، آرام سے بیٹھ، پہلے کچھ کما، کچھ کمانے کے قابل ہو، پھر بیوی لے کے آنا۔ ایک اللہ نے مال بھی نہیں دیا، اوپر سے بیوی بھی نہ ہو۔ رازق تو اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یغنیہم اللہ، اگر مالی طور پر تنگ دستی بھی ہے تو نکاح کرو گے تو اللہ غنی کر دے گا۔ اور حدیث میں بھی وعدہ ہے نا کہ 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا۔ نمبر 1 مجاہد فی سبیل اللہ، اور دوسرا بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا نوجوان۔ اس نے کہا میرے پاس پیتل کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس قرآن کی آیات کا علم یا حفظ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تجھے سکھا دے گا؟ اس نے کہا ہاں سکھا دوں گا۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا تو اپنے حق مہر میں قرآن کی آیات کا علم یا حفظ رکھ کے اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ وہ بھی ریڈیلی اگری کر گئی اور آپ نے ان کا نکاح کروا دیا۔ حق مہر کیا تھا؟ قرآن کی آیات کا حفظ اور اس کی تعلیم۔ پھر مدینہ کا جو بہترین حق مہر ایک صحابیہ نے لیا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح وہ دوسری خاتون جو مدینہ سے مکہ گئی تھی نا بیعت عقبہ ثانیہ میں، یہ حضرت ام سلیم ہے۔ ان کا واقعہ کیا تھا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پچھلے شوہر سے جب بیوہ ہوئیں تو مدینہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ام سلیم خوبصورت بھی تھیں، جوان بھی تھیں اور بڑی سمجھدار اور زیرک بھی تھی۔ میرے دل میں ان کے ساتھ نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، جس پر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انکار کی وجہ بھی بتائی کہ میں مسلم توحید پرست ہوں، تو مشرک اور بت پرست ہے،
تیرا اور میرا سر جمع نہیں ہو سکتا. کہ مطلب ہماری تو دین اور عقیدے میں ہی فرق ہے. میں توحید پرست، تو مسلمان ہوں، تو کافر ہے، تو مشرک ہے. ہم کیسے نکاح میں آ سکتے ہیں؟ مشرکوں کے ساتھ تو نکاح کا تصور نہیں ہے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون کے ساتھ نکاح کی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ میں نے فوراً ہی پیشکش کر دی کہ دیکھو، اگر میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤں اور اپنا مشرکانہ دین چھوڑ دوں تو کیا پھر تو میرے سے نکاح کر لے گی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم نکاح کے حق کے مہر میں مجھے قبول اسلام کا تحفہ دو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی. تو صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ کی بستی کا بہترین حق مہر کیا؟ ایک مرد کا قبول اسلام. یہ ام سلیم، یہ ان کا نکاح مدینہ کی بستی کا بہترین حق مہر ہوا. تو حق مہر کا یہ تصور، یہ شرائط نکاح میں سے. اور یہاں ایک بات وضاحت کرتی چلوں، ہمارے معاشرے میں مسنون حق مہر 32 روپے کچھ آنے بتایا جاتا ہے، اور پھر نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے شوق میں وہ 32 روپے کچھ آنے حق مہر لکھا کے اس کو بڑی نیکی کا تصور سمجھا جاتا ہے. ایسا کوئی تصور نہیں ہے. یہ 32 روپے کا تصور کہاں سے ہوا؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون حق مہر 12.5 اوقیہ چاندی. مغل حکمران بادشاہ جہانگیر، بہت بڑی سلطنت تھی بادشاہ جہانگیر کی. بادشاہ جہانگیر نے اپنے دور میں 12.5 اوقیہ چاندی کی قیمت کا تخمینہ جب لگایا تو وہ اس دور میں 32 روپے کچھ آنے بنا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی چاندی کی قیمت تو بڑھتی رہتی ہے، لیکن یہ بر صغیر کے مسلمان پھر لکیر کا فقیر بن کے وہ 12.5 اوقیہ کے بجائے وہ 32 روپے جو دور جہانگیری کی کنورژن تھی اس کو لے کر آج تک مسنون حق مہر تصور کرتے ہیں. حالانکہ نہ 12.5 اوقیہ لمٹ کرنا ضروری ہے، وہ صرف مالی استطاعت کے مطابق ہوگا. حق مہر نکاح کے موقع پر بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو پوسٹ پون بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. اسی وقت دینا یا کچھ دیر کے لیے مہلت لے کے پوسٹ پون کرنا، یہ معجل یا غیر معجل ہے. اور معاف کرنے کا تصور بھی اللہ یہاں پہ فرما رہے کہ اگر وہ تمہیں کچھ معاف کر دیں تو کیا کرو؟ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، مزے لے لے کے کھاؤ. اگر بیوی، یہ لمبی شد جو ہے نا، یہ بھی مزے لے لے کے کھاؤ کے لیے. شوہر کو اگر بیوی حق مہر معاف کر دیتی ہے تو اس کو اس بات کا اختیار ہے، لیکن معاف کرنا اس کی اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی رضا اور اپنی فری اور فیئر چوائس کے ساتھ ہے. جو ہمارے معاشرے میں معاف کرنے کا تصور ہے نا، وہ تصور نہیں ہے کہ وہ ابھی رخصت ہو کے گھر ہی آتی ہے دلہن اور اس کو ابھی پاؤں بھی اس کے زمین پہ نہیں رکھے گئے اور اس کو ہوش بھی نہیں آئی کہ میں کہاں آئی ہوں اور کون میرا دیور ہے اور کون میری نند ہے اور کہاں میں آئی ہوں، اور بس وہ پستول ہی ایک کن پٹی پہ نہیں رکھی، باقی سب کچھ کر دیا، میرا حق مہر معاف کر دو. اب وہ جو ایسے کنفیوزڈ اور ڈیزڈ ہے اور ہوش اس کو آئی نہیں، وہ معاف کر دیتی ہے. تو ایسے جبر سے، دھونس سے، پریشر کے ساتھ، انفیوریبل کنڈیشنز کے اندر معاف کروانا یہ معاف کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آؤٹ آف فری ول، اپنی مرضی اور اختیار سے وہ کہتی ہے کہ یہ مالی تنگ دست ہے، میں معاف کر دیتی ہوں، یا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کر سکتی ہے. حق مہر کے حوالے سے اہمیت کے لیے حدیث یاد کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے، مطلب مقرر ہی اس طرح کیا کہ میں نے کون سا دینا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ لڑکی والے بہت بھاری حق مہر کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ باپ جا کے بیٹے کو بتاتا ہے کہ جی وہ تو کہتے ہیں ہم رشتہ ہی تب دیں گے جب اتنا پتہ نہیں 50 لاکھ یا کتنا حق مہر دو گے. تو وہ بیٹا بڑے آرام سے کہتا ہے ابا لکھ دو، میں نے کون سا دینا ہے. ہاں، تو یہ جو ہے نا، جو شخص حق مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور زانیوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا. اور ایک اور جگہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، جو شخص
مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے، یعنی میں جبراً خود ہی معاف کروا لوں گا، جو شخص مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور زانیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. یعنی ظاہر ہے اس نے نکاح کی شرط ہی پوری نہیں کی نا، حق مہر نہ دے کے. تو جب نکاح کی شرط ہی پوری نہیں ہے تو پھر وہ نکاح کے بعد تعلق حلال اور جائز نہیں ہے، وہ بدکاری اور زنا کے زمرے میں شامل ہے. آیت نمبر 5، اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. یہ کیا تصور ہے؟ یہ یتیم کی کفالت کرنے والے گارڈین کو یتیم کے مال کے حوالے سے مزید طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے. پیچھے بتایا گیا کہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کے کھا نہ جاؤ، وہ کیا ہے؟ ہوبن کبیرہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طریقہ تو انہوں نے یہ اپنایا کہ ان کا اکاؤنٹ، ان کے ریکارڈز، ان کے کھانے پینے، حساب کتاب سب الگ. مشکل پیش آئی. دوسرا طریقہ جو اختیار ہوا وہ یہ تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو جن کو پریشانی ہوئی کہ یتیم کا مال ہمارے پاس ہے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی وراثت کا مال ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے، انوسینٹ بچے، ان کو ان کی وراثت کا سارا مال پکڑا دیا تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ مال تمہارے قیام زندگی کا ذریعہ ہے، تمہاری زندگی کے گزارنے کے اسباب اور ریسورسز ہیں یہ مال. تو وہ یتیموں کا مال جس کے ساتھ ان کی زندگی اور فیوچر وابستہ ہے، وہ مال ان یتیموں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ دے دو. وہ نادان ہیں، وہ بے وقوف ہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا 10 یا 11 سال کا بچہ، اس کو اس کی باپ کی وراثت کا 1,00,000 یا 2,00,000 روپیہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو مجھے بتائیں وہ 8ویں 9ویں والا بچہ کیا کرے گا؟ کیا اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا اس کو سیف رکھ سکتا ہے؟ بلکہ میرا تو خیال ہے آج او لیول کا بچہ دا مومنٹ اماں یا ابا کی وراثت کے 2,00,000 روپے ملیں گے وہ سیدھا بازار جائے گا اور سب سے مہنگا جو موبائل ملتا ہے وہ خرید کے لے آئے گا، اڑا چھوڑے گا اس کو. تو لہٰذا اللہ اس لیے بتا رہے کہ یہ مال تمہاری زندگی کے گزران کا طریقہ ہے، تو یتیموں کی جو وراثت کا مال ہے ان کی کفالت کرنے والوں تم ان کے حوالے نہ کر دو. تو جب اللہ ایک ڈونٹ بتاتا ہے تو پھر کیا کرو؟ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو. یتیم بچے ہیں، تمہاری زیر کفالت ہیں، ان کا وراثت کا مال پڑا ہوا ہے، تم اس مال میں سے ان کی ضرورتیں، ان کی نیسیسٹیز آف لائف پوری کرتے رہو. اور کیا کرو؟ قولوا لہم قولا معروفا، انہیں نیکی کی ہدایت کرتے رہو تاکہ سمجھدار ہو جائیں، سینسیبل ہو جائیں، تربیت ہو جائے، ان کی گائیڈنس ہو جائے، اور ان کی آزمائش کرتے رہو. پھر ان کو پرکھتے رہو کہ کتنے سیانے سمجھدار ہو گئے، ان کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. کون سی عمر کو؟ بلوغ کو پہنچ جائیں. نکاح کی عمر کون سی ہے؟ بلوغ کی عمر. جب وہ بالغ ہو جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ کہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سیانے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، رسپانسبل ہو گئے ہیں، دے کین ٹیک کیئر آف دیئر منی، اگر تم ان میں اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. تو گویا بتایا جا رہا ہے یتیم کی کفالت کرنے والے کو کہ اگر اس کا کوئی مال ہے تو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، اس یتیم بچے کے کھانے پینے، تعلیم، تربیت کی جو جائز ضرورتیں ہیں اس کے اخراجات اس میں سے پورے کرو. اگر کفالت کرنے والا مالدار ہے تو وہ تو پھر اس میں سے ایک کوڑی بھی نہیں کھائے گا، لیکن اگر وہ خود غریب ہے اور وہ اس کی کیئر ٹیکنگ کر رہا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ تھوڑا سا خوف خدا کے مطابق پیمانے پر لے لے گا. اور پھر جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور وہ سیانے سمجھدار ہو جاتے ہیں تو ان کا مال ان کو حوالے کر دو. اور حوالے کرنے کی عمر سے پہلے جلدی جلدی کھانا نہ شروع کر دو کہ وہ مانگیں گے تو پھر ہم ان کو تھوڑا دے دیں گے. اور پھر جب حوالے کرنے لگو تو گواہ بنانا. گواہ کیوں؟ کیونکہ مال بہت بڑا فتنہ ہے.
مال بہت بڑی آزمائش ہے، اگر گواہ نہیں ہوں گے تو دینے والا دے دے گا، لینے والا لے لے گا، اور بعد میں وہ کہے گا مجھے تو دیا ہی نہیں، یا بعد میں وہ مکر جائے گا کہ مجھے تھوڑا دیا ہے، تو آپس میں بدگمانی ہوگی۔ تو لہٰذا وہ آپس کی خفگی، ناراضگی، مال کے فتنے کی وجہ سے جو ڈس ایگریمنٹ کا چانسز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک گواہ کی تاکید بھی کر دی گئی ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سورہ نساء میں جو احکامات گہرائی سے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی حکمتوں کو سمجھنا، ان کو زندگی میں، اپنی زندگی میں رائج کرنا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کے لیے آسان اور ممکن بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔